हम अपने चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। इस मुल्क में पहाड़ी इलाका मैदानी इलाकों की निस्बत ज़्यादा था और खेती बाड़ी बहुत कम थी। इस मुल्क के लोग तिजारत करते थे और मुख्तलिफ तरह का सामान मुल्क के एक गोशे से दूसरे हिस्से में ले जाते थे। वो तरह तरह का सामान दूसरे मुल्कों में भी ले जाकर बेचते थे और वहाँ की एशिया अपने मुल्क में ला कर बेच देते थे। फिर यूँ हुआ कि पहाड़ी इलाकों में डकैती की वारदातें होने लगी और काफ़िले के काफ़िले लूटे जाने लगे। कुछ ही अरसे में बादशाह तक ये खबर पहुंची कि पहाड़ी इलाकों में हर काफ़िले पर डाकू हमला कर देते हैं। डाकू न सिर्फ सामान माल दौलत लूटते हैं बल्कि बेगुनाहों को कत्ल करने से भी बाज नहीं रहते और उन्होंने बड़ी दहशत फैला रखी है। ये तमाम डाकू एक ही गिरोह के हैं जिसका सरगना बैराम है। बादशाह ने सिपाहियों को इस डाकू को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन सिपाहियों को कोई कामयाबी नहीं हुई बल्कि इनमें से कई सिपाही मारे गए। बादशाह इस तमाम सूरत-ए-हाल से परेशान हो गया और इसने मुल्क के तमाम बड़े बड़े लोगों को जमा किया और इनसे मशवरा किया कि इस डाकू बैराम से कैसे निपटा जाए। तमाम मशीरों ने अलग अलग मशवरे दिए। एक मशीर ने कहा, हुजूर आजकल उमर अय्यार के कारनामे दूर दूर तक मशहूर हैं, क्यों ना उमर अय्यार को पैगाम भिजवाया जाए और इससे मदद की दरख्वास्त की जाए। अच्छा मशवरा है, बादशाह ने कहा और फिर बादशाह ने उमर अय्यार के नाम ख़त लिखवाया जिसमें बादशाह ने उमरों से कहा कि इन पर एक मुसीबत नाज़िल हो गई है, इनकी मदद की जाए। फिर ये ख़त एक पैगाम रसां के ज़रिए उमरों तक पहुंचाया गया। उमरों ने वो ख़त पढ़ा और कासिद से दरख्वास्त की कि वो एक दिन रुक सके तो उमरों इसके साथ ही चल पड़ेगा। कासिद ने इसकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और उमरों अपनी तैयारियां करने लगा। फिर दूसरे दिन उमरों इस कासिद के साथ चल पड़ा और तवील फासला तय करने के बाद वो लोग बिल आखिर इस बादशाह के पास पहुंच गए। उमरों ने बादशाह को शाही ताज़ीम देते हुए कहा, हुजूर आली ने मुझे याद फरमाया था, बंदा नाचीज़ आपकी किस सिलसिला में मदद कर सकता है। उमरों तुम्हारे कारनामे दूर दूर तक मशहूर हैं। हमारे पहाड़ी इलाकों में डाकुओं का एक गिरोह काफिलों को न सिर्फ लूटता है बल्कि बेरहम तरीके से इन्हें जानों से मारूम कर देता है। इन डाकुओं को ख़त्म करने के लिए हमें तुम्हारी मदद दरकार है। इसके सिले में तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। उमरों ने इसी आजिज़ी से कहा, हुजूर वाला आपने बंदा को इस काबिल समझा, बराए करम इनाम और इकराम की ज़हमत ना करें। मेरे लिए यही बाइस फ़ख्र है कि मैं आपके दिए हुए इस मिशन को पूरा कर सकूं। हाँ, इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें और कुछ साथी दरकार हैं। क्या चीज़ें उमरों? हुजूर मुझे कुछ ऐसा सामान चाहिए जो तिजारत के लिए इस्तेमाल होता हो। इस सामान की तादाद ज़्यादा ना हो। इसके साथ ही मुझे तलवारें, खंजर, नेज़े दरकार हैं। इन हथियारों का बेहतरीन इस्तेमाल जानने वाले जंगजू भी मुझे चाहिए। उमरों तमाम चीज़ें और जंगजू तुम्हें फराहम कर दिए जाएंगे, लेकिन तुम करोगे क्या? हुजूर मैं इन तमाम चीज़ों से एक काफ़िला तरतीब दूंगा। जंगजू बाज़ाहिर ताजरों के बेस में होंगे, इनके साथ सामान तिजारत होगा और इसके साथ साथ ही इनके पोशीदा सामान में नेज़े, तलवारें, खंजर होंगे। पूरे इलाके में इस काफ़िले की मशहूरी की जाएगी कि एक बहुत बड़ा काफ़िला सामान तिजारत लेकर दूसरे मुल्क जा रहा है।
ڈاکو اس قافلے کی مشاوری سن کر اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ہر قیمت پر اسے لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ بس ہمارے جنگجو ان سے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے اور بھرپور مقابلہ کر کے اس گروہ کے ایک ایک فرد کو ہلاک کر دیں گے۔ شاباش عمرو، شاباش، تم نے واقعی ایک اچھا منصوبہ ترتیب دیا ہے، جاؤ تیاریاں کرو۔ اور عمرو بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنی آرام گاہ میں چلا گیا اور پھر تمام تیاریاں کی جانے لگی۔ عمرو نے بہترین جنگجو منتخب کیے، پھر ان جنگجوؤں کو اپنے حساب سے ہتھیار چننے کے لیے کہا۔ کوئی نیزہ بازی میں ماہر تھا، کوئی تلوار بازی میں، کوئی بہترین تیر انداز تھا تو کوئی پہلوانی کا ماہر۔ بہرحال عمرو نے ان سب کو ہتھیاروں سمیت تیار کر لیا اور پھر اس نے ان تمام جنگجوؤں کا بیس تبدیل کیا اور انہیں تاجروں کے روپ میں لے آیا۔ اسی دوران اس نے مختلف لوگوں کے ذریعے بہت بڑے علاقے میں مشہور کرا دیا کہ ایک قافلہ بہت سارا سامان اجازت لے کر دوسرے ملک جا رہا ہے۔ تمام علاقے میں اس قافلے کی دھوم مچ گئی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو سب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور ان سے اجازت مانگی۔ بادشاہ نے انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور وہ سب کے سب سامان لے کر پہاڑوں کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ لوگ مختلف علاقوں میں گھومتے رہے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سفر کر رہے ہوں، لیکن وہ ارد گرد کے ماحول پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ پھر چوتھا دن بھی گزر گیا۔ یہ چوتھی رات کا آخری پہر تھا جب انہیں گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سب کے سب پوری طرح چوکنے تھے۔ پھر ڈاکو ان کے بہت قریب آ گئے۔ انہوں نے قافلے پر بھرپور حملہ کر دیا۔ ادھر یہ جنگجو تاجروں کے روپ میں تھے، ان ڈاکوؤں سے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے ڈاکوؤں کے حملے کا بھرپور جواب دیا اور بہت سے ڈاکو مارے گئے۔ ڈاکو جو طاقت کے نشے میں چور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ لمحوں میں پورے قافلے پر قابو پا لیں گے، وہ سب کچھ لوٹ کر ان سب کو مار دیں گے، لیکن جب ان کے بے شمار ساتھی مارے گئے تو وہ بہت بدحواس ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اب جنگجوؤں نے ان کا پیچھا کیا اور بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید کئی ڈاکوؤں کو قتل کر دیا۔ ڈاکو بہرام جو شاید ان سب سے پیچھے تھا، اس حرکت کو یوں تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، مارو ان کو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، آگے بڑھو۔ لیکن ڈاکو الٹے قدموں بھاگ رہے تھے۔ بہرام ڈاکو اپنی تلوار لے کر آگے بڑھا۔ اسی وقت عمرو اس کے سامنے آ گیا اور عمرو نے ڈاکو کو للکارا۔ ڈاکو بولا، کون ہے تو بدبخت، اور تیری اتنی ہمت کہ تو مجھے للکارے۔ عمرو نے اسے مذاق کا خیز انداز میں دیکھا اور بولا، تو ہے بہرام ڈاکو؟ ہاں میں ہوں بہرام ڈاکو، وہ بہرام ڈاکو جس کی دہشت سے یہ پہاڑ کانپتے ہیں۔ لیکن تو کون ہے؟ میرا نام عمرو عیار ہے، مظلوموں کی مدد کرنا میرا عزم ہے، اور میں اسی لیے تمہارے سامنے ہوں کہ تم نے مظلوموں پر ظلم کیا ہے۔ ہو نہ زندہ رہے گا تو میرا کچھ بگاڑ سکے گا، چل مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر ڈاکو نے اپنی تلوار کے کئی وار عمرو پر کیے، لیکن عمرو نے بڑے سکون سے اس کے ساتھ تمام وار خالی دیے۔ پھر بولا، بہرام ڈاکو دہشت کا نشان ہے بھی، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ چپ چاپ خود کو میرے حوالے کر دے، ورنہ میں تیرے ساتھ بدترین سلوک کروں گا۔ ابھی تیرا کریا کرم کرتا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکو پھر آگے بڑھا، لیکن اسی وقت عمرو نے اپنی زنبیل میں سے ایک بوتل نکالی اور اس کا پانی بہرام ڈاکو پر چھڑکا۔ پانی پڑتے ہی بہرام ڈاکو کا جسم چھوٹا ہونے لگا اور وہ بالکل چھوٹا ہو گیا۔ عمرو عیار نے بہرام ڈاکو کو ایک بوتل میں بند کر لیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا
عمرو کے ساتھیوں نے تمام ڈاکوؤں کا صفایا کر دیا تھا۔ بس بہرام ڈاکو بچ گیا تھا جو اب ایک بوتل میں قید تھا۔ عمرو نے اس بوتل کو احتیاط کے ساتھ اپنی زنبیل میں ڈالا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑا۔ پھر کافی لمبا فاصلہ طے کر کے وہ بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بادشاہ کو بہرام ڈاکو کے سرغنہ کے خاتمہ کی خبر سنائی۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے عمرو کا ماتھا چوما۔ عمرو نے بڑے ادب سے بادشاہ سے عرض کیا، حضور میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ ضرور ضرور۔ پھر عمرو نے اپنی زنبیل سے ایک بوتل نکالی۔ اس بوتل کو عمرو نے بادشاہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کا بہرام ڈاکو۔ بادشاہ اس چھوٹی سی بوتل میں جیتے جاگتے بہرام ڈاکو کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے عمرو کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ پھر بولا، عمرو کیا کیا جائے اس بہرام ڈاکو کا؟ حضور میری عرض ہے کہ اسے میرے حوالے کر دیا جائے، میں اسے اپنے وطن لے جا کر اسے اس کی اصل شکل میں واپس لاؤں گا اور پھر اسے زندان میں قید کر دوں گا۔ یہ تمام عمر اس زندان میں رہے گا۔ اس زندان میں سینکڑوں جادوئی سانپ بچھو ہوں گے جو اسے دن رات کاٹیں گے، لیکن اس کا زہر اس کے لیے بے اثر ہوگا۔ یہ موت مانگے گا لیکن اسے موت اسی وقت آئے گی جب اس کا وقت مقرر ہے۔ یہ اس کی وہ سزا ہے جو اسے دنیا میں ملے گی اور اللہ کے ہاں جو سزا اسے ملے گی وہ ہم میں سے کون جانے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ بہرام ڈاکو نے جس طرح لوگوں پر ظلم کیا ہے اس کی یہی سزا ہے۔ بادشاہ عمرو سے بہت متاثر ہوا تھا۔ بہرحال عمرو نے وہ بوتل احتیاط سے اپنی زنبیل میں رکھ لی اور پھر بادشاہ کی درخواست پر عمرو کچھ وقت کے لیے وہیں رک گیا۔ بادشاہ نے ملک کے تمام لوگوں کو بلایا، جشن منایا اور پھر جشن کے خاتمے پر عمرو بادشاہ سے رخصت ہو گیا۔ آپ سب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچ جائے۔ اس سٹوری کا مارل ہے، ظلم کا آخر ایک دن خاتمہ ہوتا ہے، خواہ جتنا بڑا بھی ظلم ہو اس کو ایک دن اس کا انجام اس کا ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے اجازت، ملتے ہیں اگلی سٹوری لے کر۔ اللہ حافظ۔